وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ الحمدللہ آج ڈے 2 ہے دل کی باتوں کا۔ دل کی باتیں جو سیریز سٹارٹ کی تھیں اس کا آج ڈے 2 ہے الحمدللہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے سلاف سے متاثر لوگوں کی جو بہن بھائی ہمارے سلاف سے متاثر ہیں، جن کے گھر، جن کی سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے، اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اصل میں ہم ان کی مدد نہیں کر رہے، ہم اپنی مدد کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو ان کی مدد دنیا میں تو ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں نامہ مال میں آپ کے اجر لکھا جا رہا ہے۔ وہ جو پیسے آپ ان کو دیں گے وہ آپ کے نامہ مال میں لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت والے دن جس دن آپ کو ضرورت ہوگی حشر کے میدان میں، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی سے برا حال ہوگا، لوگ ننگے بدن ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا ان کے بدن پہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور لوگ بے حال ہوں گے گرمی سے، تب وہ آپ کے دیے ہوئے پیسے، آپ کا دیا ہوا مال، آپ کا اب دیا ہوا جو مال ہے، جو اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں گے تو وہ مال آپ کا اس دن کام آئے گا۔ اس لیے اگر تو ہم اپنا مال سمجھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مدد نہیں کرنی، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا مال بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ تو بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین چانس دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عزت اور مرتبہ حاصل کر لیں، اور اپنے نامہ مال میں بھی بہترین اجر اور ثواب جمع کر لیں۔ کیونکہ اگر تو ہم نے اپنے پیسے نہ خرچ کیے تو ویسے بھی پیسے ختم ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے۔ تو آپ کی بہترین انویسٹمنٹ یہی ہے کہ اگر آپ ان پیسوں کو، ان چیزوں کو جو آپ کے پاس ہیں اور آپ کے استعمال میں نہیں ہیں اور بہتر حالت میں ہیں، تو آپ وہ چیزیں دے دیں۔ کرنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نئی چیزیں لیں، دکان سے جیسے ہم اپنے لیے کچھ چیز لیتے ہیں ویسے چیزیں لیں اور دے دیں۔ لیکن کچھ لوگوں اگر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس آپ کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ اتنا کریں کہ جتنے آپ اپنے کپڑوں میں سے، اپنے جوتوں میں سے کچھ ایسے کپڑے، کچھ ایسے جوتے جو آپ استعمال کر سکتی ہیں، آپ بہتر حالت میں ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ دے دیں۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ مدد ضرور کریں۔ میں آپ کے سب کے ساتھ یہ چیز اس لیے بتا رہی ہوں آپ سب کو، کیونکہ اگر ہمارے اندر جذبہ ہوگا نا مدد کرنے کا تو ہم لوگ کر سکیں گے، اور پھر مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، آپ پھر کر دیں گے۔ اور جس کے اندر جذبہ نہیں ہے، پھر وہ جس کو جتنا مرضی آپ کو کہہ دوں کر لیں کہ آپ ان کی مدد کر دیں، آپ کی مدد ہی ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائیں گے، قیامت والے دن آپ کے ہی پیسے، وہی پیسے جو دیے گئے تھے آپ نے اس وقت میں، اللہ تعالیٰ وہی پیسے آپ کے کام آئیں گے، وہی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی۔ اس لیے اگر تو ہمیں سوچیں، اگر حضرت ابوبکر صدیق کو جب ہمارے نبی نے کہا تھا کہ لے کے آئیں کچھ چیزیں لے کے آئیں، حضرت ابوبکر صدیق پورا کا پورا
گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے آئے تھے. اور ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، وہ پوری رات انہوں نے مزدوری کی تھی، اور صبح ان کو جتنی بھی اجرت ملی تھی، کچھ کھجوریں ملی تھیں ان کو، یا کچھ پیسے ملے تھے، تو وہ پیسے یا کچھ کھجوریں شاید، تو انہوں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر ان کو دے دی تھی کہ یہ میرے پاس یہی تو کچھ ہے میرے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ کھجوریں سب سے اوپر رکھو مال میں. تو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مطلب ایسے لوگ بھی تھے کہ جو لاتے جا رہے تھے، دیتے جا رہے تھے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ رک نہیں رہے تھے. تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر کا کتنا کچھ ہم دے سکتے ہیں. اگر ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے اس صحابی جتنا کچھ تو کر سکتے ہیں نا، کہ ایٹ لیسٹ اس صحابی، ان کا نام مجھے نہیں پتا، تو انہوں نے پوری رات کام کیا تھا، اور پھر جب ان کو صبح کچھ پیسے یا کھجوریں ملی تھیں، تو انہوں نے وہ پیسے اور یہ کھجوریں تھیں، مجھے نہیں پتا کنفرم کہ کیا تھا، آئی تھنک کہ وہ کھجوریں ہی تھیں، تو وہ انہوں نے وہ لا کر آپ نے ہمارے نبی کو دے دی تھی. تو ہم اس جیسا کام ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کریں تاکہ ہمارے لیے ہمارا انعام مال میں اجر لکھا جائے. ہم لوگ نیکیوں کا ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہے کہ کرو مدد، اور جو لوگ کر رہے ہیں مدد ان کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر لکھنا ہے. اور اگر ہم لوگ ایسے سر پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے تو ہمارے پاس یہ جو موقع آیا ہے یہ دوبارہ تو نہیں آئے گا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوبارہ سے اللہ تعالیٰ یہ موقع دیں، یا اللہ نہ کرے کہ دوبارہ سے کوئی ایسا حالات پیدا ہوں کہ جب ہمیں یہ چیزیں دینی پڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار تو موقع نہیں نہ کھولتے. نیکی کے موقع وہی لوگ عقل مند ہوتے ہیں جو نیکی کے موقعوں کو ضائع نہیں کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہم نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حکومت کا کیا کام ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کیسے مدد کرنی چاہیے، وہ چھوڑ دیں. وہ ان کا کام ہے، وہ کریں گے، اور ان کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد وہ حکومت والے جو ہیں جو ان کے پاس پاور ہے ان کو بہتر کچھ کر کے دیں، تاکہ ان کے گھر بن جائیں، تو ان کی دوبارہ سے زندگی سٹارٹ ہو سکے. لیکن ہم نے اپنے طور پر جتنی بھی مدد ہم کر سکتے ہیں، اپنا درد سمجھ کر، اپنے لوگ سمجھ کر، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچ کر پھر ان کی مدد کریں، تاکہ ہم اگر تو وہاں رکھ کر اپنے آپ کو سوچیں گے تو ہم مدد کر سکیں گے. اگر تو ہم یہ سوچیں گے ٹھیک ہے کر دی مدد کافی ہے، تو ہم پھر نہیں کریں گے. امید ہے کہ آپ اس تمام باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر مدد کے لیے آگے بڑھیں گے، کچھ نہ کچھ مدد کریں گے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو ایٹ لیسٹ دعا کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.